الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ تلخیص ابواب طحاوی شریف کتاب الصلاۃ باب 83 کعبہ شریف میں نماز پڑھنا۔ کعبہ شریف کی عمارت میں نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس ضمن میں دو مذہب ہیں۔ ایک جماعت کے نزدیک ناجائز ہے۔ ان کی دلیل حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے تمام کناروں میں دعا مانگی، لیکن اس میں نماز نہیں پڑھی۔ باہر تشریف لائے تو فرمایا یہ قبلہ ہے۔ دوسرے حضرات کے نزدیک بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ انہوں نے متعدد روایات سے ثابت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم کے ہمراہ بیت اللہ شریف داخل ہوئے۔ جب باہر تشریف لائے تو میں نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ سامنے کی طرف۔ چونکہ حضرت اسامہ بن زید سے دو مختلف روایتیں آئی ہیں، لہذا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کیا جائے گا اور وہ نماز پڑھنے کے بارے میں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بیت اللہ شریف کی پوری عمارت قبلہ ہے اور وہاں نماز پڑھنے والا پورے قبلہ کی طرف رخ نہیں کرتا تو اس کا جواب یوں دیا جائے گا کہ بیت اللہ شریف کی عمارت کے باہر نماز پڑھنا سب کے نزدیک جائز ہے، حالانکہ وہاں عمارت کے کسی ایک کونے کی طرف رخ کر لیا جائے تو نماز جائز ہوگی۔ اسی طرح عمارت کے اندر بھی ایک کونے کی طرف رخ ہو گیا تو نماز جائز ہوگی۔ جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کے بعد یہ بات فرمانے کا تعلق ہے کہ یہ قبلہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر تم یہاں امام کے ساتھ نماز پڑھو تو امام کا قبلہ یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمارت کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کتاب شرح معانی الآثار المعروف طحاوی شریف، جس کا اردو ترجمہ و تلخیص علامہ محمد صدیق ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہے، اس کی پہلی جلد جو کہ 4 میں سے ایک پہلی جلد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی دوسری جلد سے اگلے لیسن کی ریکارڈنگ کی جائے گی۔ جو احباب مجھے سن رہے ہیں یا جو آئندہ سنیں گے انشاءاللہ تعالی، ان سے درخواست ہے کہ پہلے لیکچر سے لے کر آخر تک سارے لیکچرز ضرور سنیے گا۔ یہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احادیث الاحکام کا بہترین دورہ ہے۔ بہت ذہن کھلتا ہے، بہت وسعت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث پاک کو فقہی اعتبار سے سمجھنے کے حوالے سے اس میں بہت کچھ ہے، اور یہ جو خلاصہ آپ کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے 3-4 منٹ میں، یہ آپ کے 30-40 صفحات
پر مشتمل مختلف روایات کا ایک نچوڑ ہوتا ہے۔ بہت مفید ہے، بہت کارآمد ہے، تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق و مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔